بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مدرسہ کے اخراجات کے بارے میں آپ حضرات کو بتانا ہے۔ بہت سی چیزیں معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بدگمانی ہوتی ہے، اعتراض پیدا ہوتا ہے، سوالات اٹھتے ہیں۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ بھی بتایا جائے کہ مدرسہ کے اخراجات کیا کیا ہوتے ہیں۔ اخراجات کے معنی ہے خرچ کرنا۔ مدرسوں میں کن کن کاموں پہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ پیسے قوم کے لوگ جمع کرتے ہیں اور دیتے ہیں۔ تو جب یہ بات معلوم ہوگی لوگوں کو تو شوق اور ذوق کے ساتھ دیں گے اور کسی طرح سے بدگمان نہ ہوں۔ سب سے پہلا خرچ مدارس میں جو ہے وہ تعلیم کا خرچ ہے۔ تعلیم کا خرچ اس طرح کی پڑھانے والوں کو، مدرسین حضرات کو تنخواہ دی جاتی ہے۔ اگر کوئی مدرس پڑھاتا ہے درجہ حفظ کو تو وہ 20 بچوں سے زیادہ کو نہیں پڑھا سکتا۔ یہ 20 بھی بہت زیادہ، لیکن عام طور پر مالیات کی تنگی کی وجہ سے مدارس میں ایک استاذ کے حوالے 20 بچوں کو رکھا جاتا ہے یا کچھ کم و بیش۔ ایسے مدرس کو اگر 10,000 روپے ماہانہ تنخواہ دی جاتی ہے تو 10,000 کو 20 پر تقسیم کیا جائے تو ایک بچے پر 500 روپیہ خرچ ہوگا۔ ایک بچے پر 500 روپیہ تعلیم کا خرچ ہوگا۔ اب اگر بچوں کے گھر کے لوگ اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ 500 روپیہ ماہانہ دے سکتے ہیں تو ان کو دینا چاہیے۔ ان کو پوچھنا بھی چاہیے کہ کتنا خرچ ہو رہا ہے، اور ان کے پاس ہے تو ان کو دینا بھی چاہیے۔ یہ تو تعلیم کا خرچ ہوا۔ اور اگر پرائمری کے شعبے ہیں تو درجہ اطفال سے لے کے درجہ پنجم تک عام طور پر 6 مدرس کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں بھی اسی طرح کا خرچ آئے گا۔ کتنا خرچ ہوتا ہے تعلیم پر؟ اب اس تعلیم پر اگر کسی سے ادارہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ 100 روپے ماہانہ یا 150 روپے ماہانہ یا 200 روپے ماہانہ دے دیا کریں تو بھی بعض لوگوں کو الجھن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اگر واقعی غریب ہوں، کمزور ہوں، ان کے پاس کھانے کا گھر میں انتظام نہیں ہے، کپڑے کا ڈھنگ سے انتظام نہیں ہے، پریشان ہیں، تو اس کے لیے ادارہ ہوتا ہے کہ چندے کے پیسے ان کے بچوں پہ خرچ کیے جائیں۔ لیکن ایسے لوگ جن کے پاس کھانے کا نظم ہے، پہننے کا نظم ہے، مکان کا نظم ہے اور ضرورت بھر کی کمائی ہو رہی ہے، تو جیسے تمام اخراجات کو برداشت کرتے ہیں ایسے ہی اپنے بچوں کی تعلیم کے خرچ کو بھی برداشت کرنا چاہیے۔ دوسرا خرچ ہے کھانے کا خرچ۔ جن اداروں میں، جن مدرسوں میں طلبہ رہتے ہیں، ابھی میں نے چند روز پہلے کھانے کا حساب نکالا ہے تو ایک بچے پر ایک مہینے میں 1,500 روپیہ کھانے پر خرچ ہو رہا ہے۔ یہ دیہات کی بات ہے، گاؤں کی بات ہے۔ اگر شہر میں ادارہ ہے، مہنگے شہر میں ادارہ ہے تو وہاں کا خرچ اور زیادہ ہوگا۔ ایک طالب علم پر، جبکہ وہ چھوٹا بچہ ہو، اگر وہ 20 سال کا ہے، 22 سال کا ہے، 25 سال کا ہے تو وہ اور زیادہ خرچ ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے بچے جن اداروں میں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو دیہاتوں میں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بچے کے کھانے پر ایک مہینے میں 1,500 روپے خرچ ہوتے ہیں۔ یہی بچے اپنے گھر پر ہیں تو ان کے کھانے کا خرچ گھر کے لوگ برداشت کریں، چاہے جیسے برداشت کریں گے۔ لیکن ان بچوں کو جب مدرسے کے حوالے کیا جاتا ہے تو یہ خرچ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔
اور جو کچھ آپس میں معاہدہ ہوتا ہے کہ ماہانہ 500 روپے دیں گے یا 700 دیں گے یا 400 دیں گے، وہ بھی کوئی 6 مہینے تک روکے رکھتا ہے، کوئی سال بھر تک روکے رکھتا ہے، کوئی 1.5 سال روکے رکھتا ہے۔ بار بار مطالبہ کرنے اور کہنے کے بعد مشکل سے وہ دیتا ہے۔ اور کئی ایسے طالب علم ہوتے ہیں جو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں یا گھر والے ان کو چھوڑا دیتے ہیں، تو جتنا پیسہ ان کا باقی رہتا ہے سب ضائع ہو جاتا ہے، وہ ایک پیسہ پھر واپس نہیں آتا الا ماشاءاللہ۔ تو 1500 کا خرچ یہ ہو گیا، 500 تعلیم کا ہو گیا، اس طرح سے 2000 روپیہ مہینہ کا خرچ یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ مدرسے کا ایک منتظم ہوتا ہے، خادم ہوتا ہے، جس کو ناظم یا محتمم کہتے ہیں، اس کو بھی باقاعدہ تنخواہ دی جاتی ہے عموماً۔ تو اس کی تنخواہ پر جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ بھی بچوں ہی پر تقسیم کیا جائے گا، اس لیے کہ طلبہ ہی کے لیے وہ رات دن محنت کر رہا ہے، دوڑ دھوپ کر رہا ہے۔ مدرسوں میں ایک منشی ہوتا ہے، محاسب ہوتا ہے، حساب لکھنے والا ہوتا ہے، اس کو جو تنخواہ دی جاتی ہے اس تنخواہ کو بھی طلبہ ہی پر تقسیم کیا جائے گا، وہ خرچ بھی طلبہ ہی کے ذمہ جائے گا۔ مدرسوں میں آنے والے مہمان جو مدرسے ہی کی غرض سے آتے ہیں، ان کو پانی پلانا، ان کو چائے پلانا، کھانے کا وقت ہے کھانا کھلانا، اس پر جتنا پیسہ خرچ ہوگا وہ بھی بچوں ہی کے سر جائے گا۔ بچوں کی رہائش کے لیے جو کچھ تعمیرات ہوں گی، جو کچھ انتظامات کیے جائیں گے، صفائی ستھرائی کی جائے گی، پانی کا نظم کیا جائے گا، لوٹے بالٹی کا نظم کیا جائے گا، بجلی کا انتظام، پنکھے کا انتظام، بتی کا انتظام، انورٹر کا انتظام، جنریٹر کا انتظام، اس طرح کے انتظامات جو ہیں ان پر جتنا پیسہ خرچ ہوگا وہ بھی بچوں ہی کے سر جائے گا۔ بچوں کی ضروریات کے لیے، مدرسے کی ضروریات کے لیے موٹر سائیکل کا چلنا یا کسی ادارے میں 4 ویلر ہے اس کا چلنا اور چلانا، تو اس پر جو کچھ تیل یا اس کو بنانے میں خرچ ہوگا وہ بھی بچوں ہی کے سر جائے گا۔ کچھ فون کے اخراجات ہیں، کچھ ڈاک کے اخراجات ہیں، اس طرح سے کسی ادارے میں کچھ اخراجات بڑھ سکتے ہیں، کسی میں کچھ کم ہو سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو حساب نکالا گیا ہے تو اس میں سب خرچ جوڑنے کے بعد ایک طالب علم پر ایک مہینے میں 3000 روپے خرچ ہو۔ تمام خرچوں کو جوڑنے کے بعد ایک بچے پر جو خرچہ ہوتا ہے وہ ایک مہینے میں 3000 روپے ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا خرچ ہوگا۔ اگر کسی ادارے میں 100 طالب علم ہیں تو 3 لاکھ روپے ماہانہ خرچ ہوں گے۔ یہ کم سے کم مقدار ہے، اس سے زیادہ بھی، جتنا بڑا شہر ہوگا، جتنا مہنگا شہر ہوگا، اتنا ہی زیادہ خرچ ہوگا۔ ان اخراجات کو نہ جاننے کی وجہ سے یا جانتے ہوئے جہالت اور عناد اور ضد کی وجہ سے لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جس سے دل دکھتا۔ بچوں کو پڑھانے میں، بچوں کو بنانے میں، بچوں کی تربیت کرنے میں، بچوں کو تعلیم دینے میں اتنی محنت کرنی پڑتی ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں، جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ اس محنت کا یہ بدل نہیں ہے، جو کچھ معمولی سی رقم تنخواہ کے نام پر دی جاتی ہے، یہ اس محنت کا بدل نہیں ہے اور نہ ہی یہ پیسہ بدل ہو سکتا۔ دل و جان سے پڑھانے والے ان کے اوپر محنت کرتے ہیں تو ان کی زبان ٹوٹتی ہے، اور قرآن مجید وہ ڈھنگ سے پڑھتے ہیں، مسائل کو سیکھتے ہیں، اردو کو بھی سیکھتے ہیں، ہندی انگریزی کو بھی سیکھ لیتے ہیں، حساب کو بھی سیکھ لیتے ہیں، اور اس طرح کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں اسے سیکھتے ہیں، پھر حافظ بنتے ہیں، پھر عالم بنتے ہیں، قاری اور مفتی بنتے ہیں، بڑی محنتوں کے بعد، بڑی مشقتوں کے بعد۔ اس کے بعد اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ ہمارے بچے کو پڑھایا ہی نہیں، مدرسے میں پڑھائی نہیں ہوتی، مدرسے کو تو ایک کاروبار بنا لیا ہے، مدرسے میں آئے دن مدرس بدلتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کی بات جو دل پر لگنے والی ہو، جس سے دل پر چوٹ لگے۔
कोई भी ऐसी बात जिसकी वजह से दिल पर चोट लगे, इससे फिर बहुत तकलीफ होती है, बहुत परेशानी होती है। ये मदरसा और ये मस्जिद बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नेमत है। इसकी जो कद्र कर लेगा वो फायदे में रहेगा, और जो कद्र नहीं करेगा वो घाटे और नुकसान में रहेगा। अब अगर किसी से कहा जाता है, समझाया जाता है, मुतालबा किया जाता है कि भाई आपका बच्चा पढ़ रहा है, इतने इतने इखराजात हो रहे हैं, आप इसमें कम से कम इतना देने की कोशिश कर लें, और आप कमा खा रहे हैं, और उसकी जुबान से ये निकलता है कि फिर चंदा क्यों करते हैं, चंदा ना करें। हमारा बहुत सा कीमती वक्त चंदे की नजर हो जाता है। हम चंदा करने के लिए पैदा नहीं हुए, लेकिन हमारा बहुत सा कीमती वक्त, थोड़ा सा नहीं, बहुत सा कीमती वक्त चंदे की नजर हो जाता है। मैं उनसे कहता हूं कि आप चंदा ही करके अपने बच्चे का खर्चा दे दें, हमारा वक्त तो बच जाए। आप अपनी जेब से दे दें, और जेब से न दे सके तो आप चंदा करके दे दें। भला बताइए, अगर सारे बच्चे इस तरतीब से जो हमारे यहाँ खर्च है, माहाना 3000 रुपए अगर सब दे दे, तो हमको चंदा करने की क्या जरूरत है? हम क्यों जाएंगे चंदा करने के लिए? जबकि बाज ऐसे लोगों से भी पाला पड़ता है जो उल्टी सीधी सुनाते हैं, उसमें हम थकते हैं, और मदरसे की एक बड़ी रकम आने जाने में खर्च होती। चंदा करने पर मदरसे की एक बड़ी रकम खर्च होती। जब लोग चंदा में जाते हैं, किराया, खाना और जो जरूरियात हैं, बार बार चलना, बार बार आना जाना, थकना, वक्त का जाय होना, ये सब होता है। अगर ये लोग पैसा हमको यहाँ पहुंचा के दे दें, तो हमको क्या जरूरत है थकने की, चंदा करने की, किसी से मांगने की, किसी से कहने की? हमको कोई जरूरत ही नहीं, हम आराम से बैठकर पढ़ाएंगे। अभी चंद रोज पहले की बात है, उन्होंने ये कहा कि फिर चंदे की क्या जरूरत। हमने उनसे कहा कि आप खाने ही का पैसा कम से कम दे दें। तो कहने लगे कि चंदा क्यों करेंगे फिर? हमने कहा हम बंद कर देंगे भाई। अगर सिर्फ खाने से पढ़ाई हो जाती हो आपके बच्चे की, तो हम बंद कर देंगे। खाना खिला देंगे, 1500 रुपए भेजिए, खाना खिला देंगे, पढ़ाएंगे नहीं। ऐसी जहालत की बातें, बेदीनी की बातें, बेतुकी बातें, कम से कम उनको आके बैठना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन न समझेंगे, न पूछेंगे, न बैठेंगे। इस महंगाई के दौर में, अभी जो महंगाई आ गई है, चीजों की कीमतें 2 गुना हो गई। चीजों की कीमतें, बहुत सी चीजों की कीमतें 2 गुना हो गई, 1.5 गुना हो गई, बाज़ चीजों की कीमतें और ज्यादा हो गई। ऐसे हालात में जरूरत इस बात की है कि पढ़ाने वालों को और ज्यादा तनख्वाह दी जाए, इसलिए कि उनके सामने भी अपनी जरूरियात है, उन्हें भी खाने का इंतजाम करना है, उन्हें भी जमीन की जरूरत है, उन्हें भी मकान की जरूरत है, उन्हें भी कपड़े लत्ते बिस्तर की जरूरत है, उन्हें भी दवा इलाज की जरूरत है, उनके यहाँ भी मेहमान आते हैं, मेहमानों पे खर्च की जरूरत है। वो भी चाहते हैं कि कहीं हम चंदा दें और नेकी हासिल करें। तरह तरह की जरूरियात उनके भी सामने। जरूरत इस बात की है कि कौम के लोग इस जानिब तवज्जो दें। अपने कामों पर तो हम लोग दिल खोल के खर्च करते हैं। मार्केट में जाएंगे, जो सबसे उम्दा कपड़ा होगा वो लेंगे, जो सबसे उम्दा जूता होगा वो हम लेंगे, अच्छी गाड़ी लेंगे। अब गाड़ी चंद दिन की हो गई है, चलने के काबिल नहीं है, अब दूसरी गाड़ी अच्छी लेंगे। लेकिन इस तरह से दिल खोलकर दीनी काम पे हम पैसा खर्च नहीं करते। इस तरह से दिल खोलकर हम दीनी काम पर पैसा खर्च नहीं करते। बस वही बड़ा इनाम, कभी 50 चंदा दे दिया, कभी 100 दे दिया, कभी 200 दे दिया, बड़ा इनाम। हाँ, इधर उधर अभी किसी काम में लगाना हो तो बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ उसमें पैसा खर्च किया जाता है। इस बात को लोग समझने के लिए तैयार नहीं।
کاش کی اس بات کو سمجھ لیں، یہ بات لوگوں کے دماغ میں اتر جائے، لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ یہ دینی ادارہ جو ہے، جو مدرسے کا خادم یا ناظم یا محتمم ہوتا ہے، اس کی ملکیت نہیں ہوتی، یہ اس کا امین ہوتا ہے، منتظم ہوتا ہے، نظام کو چلانے والا۔ یہ ملکیت خدا کی ہوتی۔ جب چیزیں وقف کر دی گئی، مسجد ہو یا مدرسہ ہو، تو یہ ملکیت خدا کی ہوتی اور اس کا انتظام قوم کے ذمے ہوتا ہے، اس کا انتظام مسلمانوں کے ذمے ہوتا ہے۔ اور جتنے اجتماعی کام ہیں وہ اکیلے اکیلے کرنے سے نہ ہوں گے، اس میں سب کو ہاتھ لگانے کی ضرورت ہے۔ جتنے اجتماعی کام ہیں، چاہے مسجد کا کام ہو، چاہے مدرسے کا کام ہو، یا اور کوئی انجمن کا کام ہو، اس میں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ تمام مسلمان اس میں ہاتھ لگائیں، جتنا جس سے ہو سکے اتنا اس کام کو کریں، تب یہ کام ترقی کرے گا۔ اور اگر دور دراز سے صرف بدگمانیوں میں مشغول رہیں گے، لوگوں کا خیال یہ ہے، لوگوں کا وہم و گمان یہ ہے کہ مدرسے میں پیسہ بہت آ رہا ہے، بہت آ رہا ہے، خرچہ کتنا ہو رہا یہ اس کو کوئی نہیں بتا۔ ہمارے ساتھ کوئی رہے 1-2 مہینہ یا 1 سال، اور ساتھ میں رہ کر سفر میں بھی، حضر میں بھی، دفتر میں بھی، وہ دیکھے ہمارے یہاں کا دفتر بالکل کھلا ہوا رہتا ہے کہ جو چاہے آ کے خوب دیکھ کے پڑھے، کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں، تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنی آمدنی ہے اور کتنا خرچ ہے۔ یہی قریب کا واقعہ ہے، 1 سال ایک آدمی نے، جو اونٹ والا تھا، جس کو اپنے یہاں اونٹہارا کہتے ہیں، 1 سال اس نے ایک مدرسہ کا گیہوں جہاں پر رکھا ہوا تھا وہاں سے اٹھایا اور لے جا کے پہنچایا مدرسے میں، ایک مدرسے میں، تو وہ کافی غلہ تھا، غلہ وصولی ہوئی، تو اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ مدرسہ کھولنے میں بہت فائدہ، مدرسہ کھولنے میں بہت فائدہ ہے، اتنا گیہوں ملتا ہے، اتنا گیہوں ملتا ہے کہ جس سے کوئی حد۔ اس نے خرچ کو دیکھا ہی نہیں کہ خرچ کتنا ہوتا ہے، ایک ایک وقت میں کتنا کتنا بورا گیہوں خرچ ہو جاتا ہے، اس کو ہوش نہیں۔ یہ صورتحال، میری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ کسی کے بارے میں بھی دور دراز سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اور یہ تو دینی جگہ ہے، دینی جگہ سے ہرگز ہرگز بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک آدمی کچھ نہیں دے سکتا ہے تو کم از کم دعا تو کر سکتا ہے، کم از کم حوصلہ افزائی تو کر سکتا ہے، کم از کم ایسے جملے تو بول سکتا ہے کہ جس سے سننے والے کو خوشی ہو اور راحت ملے اور سکون ملے، اتنا تو کر سکتا ہے۔ یا اس کا کوئی ملنے جلنے والا ہے، تعلق والا ہے، اور اس کے پاس پیسہ ہے، اس کو متوجہ کر دیا کہ یہ بڑا ضروری کام ہے، دینی کام ہے، اس میں ثواب ملے گا، اس میں فائدہ ہوگا، اس میں تم بھی حصہ لیا کرو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ بس رمضان میں یا کبھی چندہ دے دیں گے، یہ کام ایسا ہے کہ جیسے اپنے بدن پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، ایسے دین پر پیسہ خرچ کریں گے تب دین ترقی کرے گا، تب خود کو بھی فائدہ ملے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات آپ حضرات کو اور بتا دوں کہ یہ مسجد مدرسہ سے متصل ہے اور ملحق ہے، ملی ہوئی ہے، مدرسے ہی کی مسجد ہے، یہ جائے عبادت بھی ہے، عبادت کی جگہ بھی ہے اور تعلیم گاہ بھی۔ ہماری دلی آرزو ہے، ہماری دلی خواہش ہے کہ کبھی کبھی آپ حضرات کو دینی باتیں بتا دیا کروں۔ جب تک آپ جانیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تب تک عمل کرنا دشوار ہوگا۔ اس ضرورت کے پیش نظر علیحدہ سے بلانا ایک مشکل کام رہتا ہے، لوگوں کے لیے وقت دینا مشکل کام رہتا ہے، لیکن جمعہ کی نماز کے لیے آنا ہی آنا رہتا ہے۔
تو جب گھر سے چلا کریں تو دل میں یہ بھی طے کر لیا کریں کہ اگر ضرورت پڑے گی مسجد میں 10-5 منٹ تاخیر سے نماز ادا کی جائے گی تو اس پر بھی ہم راضی رہیں گے اور خوش رہیں گے، اس لیے کہ ہمیں ہمارے فائدہ کی چیز مل رہی۔ جب پہلے سے آپ ارادہ کر کے آئیں گے، نیت کر کے آئیں گے، تو آپ کو کوئی الجھن نہیں ہوگی، آپ کو گھڑی دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور میں ہر جمعہ کو رہتا نہیں ہوں، کسی جمعہ کو رہتا ہوں، تو جب میں کسی جمعہ کو رہتا ہوں تو انتظار کرتا ہوں کہ لوگ آ جائیں تو کچھ باتیں کام کی ان کو بتا دوں۔ اس لیے اس طرح کی یہ جو صورتحال ہے، جمعہ کے دن کبھی کبھی میں مؤخر کر دیتا ہوں نماز کو، کوئی بات بتاتا رہتا ہوں تاکہ وہ بات لوگوں کے ذہن میں آ جائے۔ ایسا عید کے دن بھی ہو سکتا ہے، عید الاضحیٰ میں بھی ہو سکتا ہے، عید الفطر میں بھی ہو سکتا ہے۔ اعلان جو ہوگا وقت کا، اس کے بعد ضرورت محسوس ہوگی، کوئی گفتگو چل رہی ہے تو 10 منٹ 15 منٹ جیسی ضرورت ہوگی اس میں ہم نماز کو پیچھے کر دیں۔ آنے والے حضرات سے یہ گزارش ہے کہ پہلے سے اپنے آپ کو تیار کر کے آئیں کہ ہم جا رہے ہیں، نماز بھی ادا کریں گے اور دینی بات جو ہم کو بتائی جائے گی اس کے لیے 10-20 منٹ جو ہم سے لیا جائے گا اسے ہم خوشی خوشی دیں گے اور اس پر راضی رہیں گے اور اس سے ہمارا فائدہ ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی واقعی ایسی ضرورت پیش ہو کہ ہر حال میں آپ کو جانا ہی جانا ہے تو پھر اس وقت کے لیے کوئی انتظام کیا جائے گا، یا ایسی ضرورت پر کسی اور جگہ آدمی جمعہ پڑھ لے یا کسی اور جگہ جا کر نماز پڑھ لے، کسی کو سفر کرنا تاکہ دوسرا جو نظام ہے اس میں خلل نہ آئے۔ یہ دینی ضرورت کے پیش نظر، اور اس میں بن بلائے آپ حضرات آتے ہیں، اس میں کسی اشتہار کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس میں کوئی خرچہ نہیں لگتا ہے، دل و دماغ پوری طرح سے آپ کا حاضر رہتا ہے۔ اس میں جو بات آپ کو بتائی جائے گی وہ بات دل و دماغ میں اچھی طرح سے اتر جائے گی اور سمجھ میں آ جائے گی۔ اس لیے اس بات کو دھیان میں رکھا کرے، اور کوئی نیا آدمی اعتراض کرے، اشکال کرے تو اس کو یہی باتیں سمجھا دیں کہ وہاں جب چلیں گے مدرسے والی مسجد میں تو وہاں تھوڑا سا وقت لے کر چلیں گے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہاں مفتی صاحب موجود ہوں تو وہ کچھ دینی بات بتائیں گے، اس کے پیش نظر نماز کچھ دیر سے ہو سکتی۔ یہ باتیں آپ حضرات کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ذہن بالکل صاف رہے اور ان باتوں سے آپ حضرات کو فائدہ حاصل ہو اور کسی قسم کی بدگمانی میں مبتلا نہ ہو۔ آج کی مجلس میں بالخصوص یہ بتایا گیا ہے کہ مدرسہ کے اخراجات کیا کیا ہوتے ہیں، کن کن کاموں پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اور کتنا خرچ ہوتا ہے، جو لوگ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، کیسے پیش آنا چاہیے اور کتنا خرچ دینا چاہیے، اور جو اپنے بچوں کو نہیں بھی پڑھا رہے ہیں ان کو ادارے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اور کتنی رقم کتنا پیسہ دینے کی کوشش کرنا چاہیے، اس پر اجمالی طور پر کچھ باتیں بتا دی گئی ہیں تاکہ ہمارے اور آپ کے اندر ایک شوق اور ایک ذوق پیدا ہو جائے دین کی خدمت کرنے کا، اور اس طرح سے دینی کام آگے بڑھے گا اور ترقی کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر قسم کی بدگمانی سے محفوظ فرمائے، اور دینی ادارے اور دینی کام جہاں کہیں بھی ہے ہم ان کے حق میں دعا کرنے والے ہو جائیں اور ساتھ دینے والے بن جائیں، ان کی مدد کرنے والے بن جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جب ہم پہنچیں، آخرت میں پہنچیں تو ہمارے پاس بہت کچھ ذخیرہ مغفرت کا موجود ہو اور جنت میں جانے کا سامان موجود ہو۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کے لیے آمادہ فرمائے اور تیار فرمائے اور ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔